ہم مانتے ہیں کہ آج کا مسلمان پریشان ہے، یہ مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اور پیٹا تو صحابہ کو بھی گیا ہے، مگر یہ ان کے لیے آزمائش تھی، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، یہ ہمارے لیے سزا ہے۔ اور یہ جو ہم مارے پیٹے جا رہے ہیں نا، یہ ہمارے لیے سزا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں سے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اتنی بھی بڑی بڑی برائیاں ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ سارے کے سارے مسلمانوں میں ہیں۔ آج کا موجودہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے جھوٹ آکسیجن کی طرح ہے، اگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو مر جائے گا۔ اور دھوکہ دھڑی تو مسلمانوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے، ایسا طریقہ، ایسا پیشہ، دھوکہ بولو تو مسلمان آتا ہے، اور مسلمان بولو تو دھوکہ یاد آتا ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ نبی اکرم سرور کائنات نے فرمایا ہے۔ آج دیکھ لو کیا حالات ہیں، شراب تو اس طرح پی رہے ہیں جیسے کہ جنت سے اتاری گئی ہو، سود ایسے کھا رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا ان کے لیے وراثت چھوڑ کر گئے ہوں، وہ حلال سمجھتے ہیں اور حلال سمجھ کر ہی کھا رہے ہیں۔ اور جوا سٹے بازی کی تو بات ہی نہ کریے، آج کا مسلمان وہ واحد ایسا گناہ ہے اس کو وہ جائز اور حلال سمجھ کر رہا ہے، چاہے وہ ڈریم 11 ہو یا مائی 11 سرکل، وہ مسلمانوں کو فرق نہیں پڑتا کہ یہ جوا حرام ہے۔ اللہ نے اس کو کہا کہ یہ ایک شیطانی عمل ہے، ناپاکی ہے، پر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور غیبت تو مسلمانوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے، اپنا حق سمجھ لیا ہے، ان میں تسلی ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے سے کسی نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو کہ اللہ نے غیبت کے بارے میں کہا ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور بدکاری میں تو مسلمان اس قدر مبز ہو گئے ہیں کہ کا جیسا مبارک عبادت کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ زنا کا راستہ سب کے لیے آسان ہو گیا ہے، بے حیائی اور فحاشی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، حیائی سے روکنے والا مسلمان بے حیا لوگوں کی نظروں میں دشمن ہو جاتا ہے، نظروں میں گناہگار بن جاتا ہے، اسے بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ لبرلزم بخار سر چڑھ کر بول رہا ہے، یہ آنکھوں پر اس قدر بے حیائی کا چشمہ چڑھا لیا ہے کہ اور باطل کا فرق ہی نظر نہیں آتا، دکھنا ہی بند ہو گیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ تو میرے نماز اور دوسری باتوں کی تو ذکر ہی نہیں کر رہے۔ بہت سے مسلمانوں کو تو یہی نہیں پتہ کہ کتنی نمازیں فرض ہیں، جمعے کے دن چلے جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے ایسا سینہ تان کر باہر نکلتے ہیں ہنسی ٹٹے کرتے ہوئے جیسے کہ انہوں نے اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا ہو۔ تو آپ لوگ ہی بتائیں، مسلمانوں کا حال یہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ آج جو یہ حالات ہیں ان کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ آج ایک زانی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بے عزتی ہوئی ہے، جو جگہ جگہ مسلمان پٹ رہے ہیں ان کا برا حال ہے اپنی خود کی وجہ سے، کیونکہ ہم کون سا اللہ کا کیا ہوا کام کر رہے ہیں، کون سے اس کی بنائی ہوئی راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑا، اللہ نے ہم لوگوں کو چھوڑ دیا۔ بھی وقت ہے، سنبھل جائیے، اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا، سمجھے؟ اللہ ہم سب کو اللہ کے بنائے ہوئے راستے پر چلنے والا بنائے، تمام غلط کاموں سے دور رکھے، آمین۔ اور جو لوگ ان کاموں میں مسلط ہیں ان لوگوں کو اس کام سے ہٹائے، ان کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔